اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4 میں جس خواب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر کا وقت اب آ پہنچا، اور وہ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی مبارک کا بچپنا بھی گزر چکا، جوانی کے بھی کچھ لمحات گزر چکے، اور کئی مراحل گزارنے کے بعد مشکل گھڑیاں گزار کے اب وہ وقت آ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاں مصر پہنچ گئے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان مصر پہنچا تو اس کی تعداد بائبل کے بیان کے مطابق 67 یا 70 تھی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر شریف 130 ایئر تھی، اور اس کے بعد وہ مصر میں 17 سال زندہ رہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ ان کے والد اپنے خاندان کے ساتھ مصر کے شہر کے قریب آ پہنچے ہیں تو وہ فوراً استقبال کے لیے شہر سے باہر شاہانہ سواریاں لے کر نکلے۔ جب دونوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کی اس وقت آپ اندازہ لگائیے کہ کیا کیفیت ہوگی کہ جب کہ بچپنے میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کھو گئے، اور پھر انہی کی جدائی میں آپ روتے رہے اور آنکھوں کی بینائی بھی آپ کی جاتی رہی، اور پھر بینا ہو گئے، اور کافی عرصہ کے بعد اب جب ملاقات ہوئی ہوگی تو کیسی محبت ہوگی، اور کس محبت کا وہاں پہ اظہار کیسے کیا گیا ہوگا۔ فرط محبت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سینہ سے لگا لیا، اور جب یہ پرمسرت اور رقت امیز ملاقات ہو چکی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے والد سے عرض کیا کہ اب تو آپ عزت و احترام اور امن و حفاظت کے ساتھ شہر میں تشریف لے چلیں۔ اس وقت مصر کا دارالسلطنت رامسیس تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد اور تمام دیگر افراد خاندان کو بڑے احترام اور بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ شاہانہ سواریوں پر سوار کیے ہوئے آپ مصر کے شہر میں داخل ہوئے اور شاہی محل میں انہیں قیام کرنے کے لیے ٹھہرا دیا۔ جب ان تمام باتوں سے فراغت پائی تو اب ارادہ کیا کہ دربار منعقد کریں تاکہ اہل مصر کا بھی حضرت یعقوب اور ان کے خاندان سے تعارف ہو جائے اور تمام درباری ان کی عزت و احترام سے واقف ہو جائیں۔ دربار منعقد ہوا، تمام درباری اپنی مقررہ نشستوں پر بیٹھ گئے۔ یوسف علیہ السلام کے حکم سے ان کے والدین کو تخت شاہی پر جگہ دی گئی، اور باقی تمام خاندان نے حسب مراتب نیچے جگہ پائی۔ جب یہ سب انتظامات مکمل ہو گئے تب حضرت یوسف علیہ السلام شاہی محل سے باہر تشریف لائے اور شاہی تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ اسی وقت تمام درباری حکومت کے دستور کے مطابق تخت شاہی کے سامنے تعظیم کے لیے سجدہ میں گر پڑے۔ موجودہ صورت کو دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی یہی عمل کیا۔ یہ دیکھ کر یوسف علیہ السلام کو فوراً اپنے بچپن کا خواب یاد آ گیا جس کا ذکر سورہ یوسف آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اپنے والد سے کہنے لگے، ابا یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا۔ تو رات میں ہے کہ اس واقعہ کے بعد یوسف علیہ السلام کا تمام خاندان مصر میں آباد ہو گیا، کیونکہ اس وقت کے فرعون ریان نے اصرار کے ساتھ یہ کہا تھا کہ تم اپنے خاندان کو مصر ہی میں آباد کرو، میں ان کو بہت عمدہ زمین دوں گا اور ہر طرح ان کی میں بے حد عزت کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو اس حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے دفن کیے گئے۔ ابن اسحاق نے عروہ بن زبیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائیں تو بذریعہ وحی یہ بھی کہا گیا کہ ان ہڈیوں کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام چلے جائیں۔ اس حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کر کے ان کی قبر دریافت کی جو ایک سنگ مرمر کی تابوت میں تھی۔
اس کو اپنے ساتھ ارض فلسطین کنعان میں لے گئے اور حضرت اسحاق و یعقوب کے برابر دفن کر دیا۔ اور یہ بھی روایت سے معلوم ہوا کہ اس خطہ زمین میں دفن کیا گیا جو آپ کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے زمین کو خریدا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد قوم عمالیق کے فرعونہ مصر پر مسلط ہو گئے اور بنو اسرائیل ان کی حکومت میں رہتے ہوئے دین یوسفی علیہ السلام پر قائم رہے، مگر ان کو غیر ملکی سمجھ کر طرح طرح کی ایذائیں دی جانے لگیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے نجات دی۔ تفسیر قرطبی میں اہل تاریخ کے حوالہ سے یہ بات معلوم ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کہ مصر میں 24 سال رہنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کی وفات 147 سال کی عمر میں ہوئی۔ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سال کی لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس کی طرف ان کی وصیت کے مطابق منتقل کیا گیا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 آخری آیت مبارکہ، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ ترجمہ، بے شک ان قصوں میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، یہ قرآن کوئی من گھڑت بات نہیں ہے بلکہ یہ ان کی کتابوں کا تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اسی آیت مبارکہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک زندگیوں کو پڑھنے، سننے، سمجھنے کے ساتھ ساتھ پھر اپنی زندگی کو صحیح قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے پہلے 9 ایپیسوڈ اسی پر قرآن پاک کی سورہ یوسف کے مطابق بنائی جا چکی ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ کر اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ آپ کے ذریعے سے دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچ سکے۔